آج بھی جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، عجیب بات محسوس نہیں ہوتی؟ محبت ہو اور مخالفت ہو، محبت کے بلند بانگ دعوے ہوں اور مخالفت بھی اپنے عروج پر ہو، اپنی انتہا پر ہو۔ کیسے ایسا ممکن ہو گیا؟ محبت اور مخالفت اکٹھی ہو گئی۔ اس سوسائٹی کے اندر محبت بھی بہت ہے، لیکن سنت کو فالو کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ سنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کی مخالفت بھی ہے۔ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے پانیوں میں ڈبو دیا جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بے خیر ہوا بھیج کر کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی مانند کر دیا۔ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ بھیجی اور پوری قوم اس چنگھاڑ سے اس طرح سے ختم ہوئی کہ ان کے دل پھٹ گئے اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے جسم کے ہر راستے سے وہ خون بہنے لگا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے کیسے عذاب بھیجا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو نہیں دیا؟ جب بھی کسی قوم نے اپنے رسول کی مخالفت کی، جب بھی کسی قوم نے رسول کے راستے پر چلنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان کا فیصلہ کر دیا۔ کیا رسولوں کو جھٹلانے والے قوم سمود کو، قوم عاد کو، قوم نوح کو اور فرعون اور اسی جیسی دوسری ہستیوں کو بھول گئے؟ جس قوم نے بھی رسول کے راستے کو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پھر کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اور اس کے پکڑنے کے بھی اپنے انداز ہیں۔ رب العزت کہتے ہیں اس وقت پچھتاوے سے کیا ہاتھ آئے گا جب کہو گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔